بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی پیاری سی کہانی لے کر آئی ہوں۔ ایک چھوٹی سی پہاڑی میں چوہوں کے کئی بل تھے۔ اس پر پودے بھی لگے ہوئے تھے۔ پودوں کے درمیان میں چوہوں کے بل دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ان بلوں میں ایک بل ایک چوہیا کا بھی تھا۔ وہ اکیلی رہتی تھی۔ وہ کافی عقل مند تھی۔ اکثر چوہے اپنے مسائل لے کر اس کے پاس آتے اور وہ اپنی عقل و فہم کے مطابق حل بتاتی۔ اس کے مشورے اکثر چوہوں کی مشکل کو دور کر دیتے تھے، اس لیے سب چوہے اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ ایک بار یوں ہوا کہ برسات کے موسم میں بارشیں خوب برسیں، جس کے باعث کئی کیڑے مکوڑے اور دوسرے جانور گھبرا کر ان بلوں کی طرف آ گئے۔ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے تو چوہوں کی غذا بن گئے، جبکہ بڑے کیڑوں کو انہوں نے وہاں سے مار بھگایا۔ انہی میں ایک چھوٹا کچھوا بھی شامل تھا، جو جسامت میں چوہوں سے تھوڑا سا بڑا تھا۔ وہ ہر کسی کے بل میں گھس جاتا اور وہاں موجود ذخیرہ کی گئی خوراک چٹ کر جاتا۔ چوہوں نے بڑی کوشش کی کہ اسے وہاں سے بھگا دیں، مگر انہیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ کچھوا بڑا ہوشیار اور چالاک تھا۔ وہ چوہوں کی ہر چال کو ناکام بنا دیتا تھا۔ تنگ آ کر سب چوہے عقل مند چوہیا کے پاس گئے اور اس سے مدد طلب کی۔ چوہیا نے سب چوہوں کو تسلی دی کہ وہ کچھوے سے نجات کے بارے میں کچھ سوچتی ہے۔ چوہے اس کی تسلی پر واپس لوٹ گئے۔ کچھ دور پودوں کی آڑ میں کچھوا ان کی سب باتیں سن رہا تھا۔ کچھوے نے پہلے چوہیا کو سبق سکھانے کا ارادہ کیا۔ وہ چپکے سے اس کے بل میں داخل ہو گیا۔ چوہیا کچھوے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کے چہرے پر گہرا اطمینان پھیل گیا، جیسے وہ کوئی فیصلہ کر چکی ہو۔ کچھوا چوہیا کے بل میں داخل ہو گیا۔ چوہیا نے کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ دو موٹے موٹے سرخ بیر تشت میں رکھ کر وہ اس کے پاس چلی آئی۔ کچھوا حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ چوہیا نے کہا کہ اس وقت گھر میں کوئی اور چیز موجود نہیں، ورنہ خاطر تواضع زیادہ کرتی۔ کچھوے نے دونوں سرخ بیر اٹھائے اور ایک ایک کر کے منہ میں ڈال لیے۔ بیروں کا گودا بڑا رسیلا اور میٹھا تھا۔ کچھوے نے سوچا کہ وہ اب یہیں رہے گا، کم از کم میٹھے بیر تو کھانے کو ملیں گے۔ کچھوے کو معلوم نہیں تھا کہ بیر کے اندر گٹھلی ہوتی ہے، جسے چوس کر پھینک دیا جاتا ہے۔ اس نے لالچ میں آ کر گٹھلی نگلنے کی کوشش کی تو وہ اس کے حلق میں جا پھنسی۔ پھر کیا تھا؟ کچھوا تکلیف سے بلبلا اٹھا۔ اس سے نہ تو بولا جا رہا تھا اور نہ ہی صحیح طرح سے سانس لی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اسے سانس لینا دشوار ہو گیا۔ چوہیا یہ دیکھ کر بڑی پریشان ہوئی کہ اگر کچھوا اس کے بل میں ہی مر گیا تو اسے کون اٹھا کر باہر لے جائے گا۔ اچانک اس کے ذہن میں ترکیب آئی۔ اس نے کچھوے سے کہا کہ اگر وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس چلا جائے تو وہ اس کی کچھ مدد کر سکتا ہے۔ کچھوا تکلیف سے نہایت پریشان تھا۔ اس نے اشارے سے ڈاکٹر کا پتہ پوچھا تو اس نے اسے راستہ سمجھایا۔ کچھوا گرتا پڑتا اٹھا اور اس طرف چل پڑا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا حلق تھام رکھا تھا۔ راستہ بڑا خراب تھا، ہر طرف کیچڑ پھیلا ہوا تھا۔ کچھوا اس سے بے خبر اپنی تکلیف کی شدت میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ چوہیا اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ کچھوا جب کافی آگے بڑھ گیا تو اس کے پاؤں کیچڑ میں دھنس گئے۔ وہ حلق کی تکلیف کو بھول کر کیچڑ سے پاؤں نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک طرف گٹھلی حلق میں پھنسی ہوئی اذیت پہنچا رہی تھی تو دوسری طرف دلدل آہستہ آہستہ اس کا جسم نگلتا جا رہا تھا۔ جب کچھوا دلدل میں غائب ہو گیا تو چوہیا نے اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ کچھوے سے سب کی جان چھوٹ چکی تھی۔ برسات کا موسم بھی ختم ہو چکا تھا۔ تیز دھوپ ہر طرف پھیل گئی تھی۔ اب چوہوں کو کسی کا خوف باقی نہیں رہا تھا۔ چوہیا نے سب کو اپنے گھر بلا کر ان کی دعوت کی اور انہیں ہنس ہنس کر بتایا اس نے کیا ترکیب لڑائی کہ کچھوا خود بخود اپنے پیروں سے چل کر دلدل میں جا گھسا۔ یہ سن کر سب چوہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور خوب ہلا گلا کیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں کبھی بھی لالچ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لالچ بری بلا ہے۔